کام کریں. یعنی ہمارے پلیٹ فارم سے آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 سال بعد طاہر خان جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ مل کر سیاست میں اتر رہے ہیں. یہ تو میں جو آپ کی پسند تھی وہ نہیں ہوئی بھائی, وہ 6-7 بچوں کی ماں ہوگی خدا کے بندے. یہاں بھی اپنی پروگرام کی پروموشن. السلام علیکم ناظرین, آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی. آج ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر خان صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں بلکہ ان کا نام ہے ان کا تعارف ہے. السلام علیکم طاہر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج ہم آئے آپ کے پاس, آپ سے آپ کی زندگی کے ریلیٹڈ کچھ کوسچنس کریں گے. شور جی, تھینک یو سو مچ آپ کے اور آپ کے پوری ٹیم کا یہاں پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. کی تعلیم کتنی ہے؟ میری تعلیم کئی بار میں نے ایکسپلین بھی کیا انسٹاگرام پہ. ایف ایس سی میں کر رہا تھا اور ایف ایس سی میں میرا ایک پیپر آیا انگلش کا, تو پھر میں نے بیچ میں چھوڑ دی. اس وقت میں عمر بھی کم تھا, 17-18 سال. تو ایک پیپر آنے کی وجہ سے میں نے اپنی تعلیم بیچ میں چھوڑ دی. تو ایف ایس سی اگر آپ کہہ لیں انکمپلیٹ ہے. ابھی میں نے دوبارہ کووڈ-19 سے پہلے میں نے اپلائی کیا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے کہ تاکہ میں کلیئر کر لوں, لیکن انفارچونیٹلی وہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ کلیئر نہیں ہو سکا. تو آپ کہہ لیجیے میری تعلیم ابھی میٹرک تک ہے. سر, جب آپ نے تعلیم مکمل کر لی تو آپ نے پاکستان میں جاب کیوں نہیں کیا, باہر کس لیے گئے؟ میں نے جب تعلیم کمپلیٹ کر لی تو میں نے 4 سال یہاں پہ بزنس کیا تھا پاکستان میں. میں ایک کمپیوٹر شاپ پہ وہاں پہ شاگردی کرتا تھا. میرے ابو کی کزن تھے, وہ کمپیوٹر کی سیل سروس کرتے تھے. تو وہ لوگ چلے گئے پشاور, وہ دکان بیچ رہے تھے, اور میں نے تقریباً 18 سال میں وہ دکان خریدی. اور 18 سال کی عمر میں ایک چھوٹا سا بزنس مین بن گیا. میں خود لاہور جاتا تھا, پشاور جاتا تھا, ادھر سے کمپیوٹر وغیرہ خرید کے میں اپنے گاؤں بٹخیلا میں وہاں پہ سیل کرتا تھا. تو 4 سال میں نے بٹخیلا میں بزنس کرنے کے بعد پھر میں سعودی عربیہ گیا تھا. یعنی کہ آپ نے چھوٹے عمر میں کاروبار کی طرف آ گئے اور کاروبار کرنا شروع کیا آپ نے؟ ہاں, مجھے پسند تھا کہ کچھ نہ کچھ کروں. ویسے فضول بیٹھنا, آج کل کے نوجوان اگر آپ دیکھ لیں تو کسی کو فرصت نہیں سوشل میڈیا سے, ٹک ٹاک سے, ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں. اگر زندگی کا ایک مقصد, ایک گول بندہ بچپن سے سیٹ کر لے, اس پہ کام کرے, تو کامیابی دینے والا پروردگار ہے, وہ ہر کام میں آپ کو کامیابی دے گا. آپ نے صرف کام کی عزت کرنی ہے اور کام کو دل سے کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, مسافری میں رہ کر, وہاں پر رہ کر آپ نے کیا سیکھا؟ پردیس میں سب سے جو ضروری اور اہم چیز جو میں نے سیکھی, اور میرے خیال میں ہر جو بندہ پردیس میں رہتا ہے وہ رشتوں کی قدر پہچان لیتا ہے. پاکستان میں ہو کر آپ کو رشتوں کی اتنی قدر نہیں ہوتی, نہ ماں باپ کی اتنی قدر ہوتی ہے, نہ دوستوں کی قدر ہوتی ہے, نہ آپ کو اپنی مٹی کی قدر ہوتی ہے, نہ آپ کو آزادی کی فکر ہوتی ہے. پردیس میں بندہ جا کر تو وہاں کو سب سے پہلے آپ کو اپنی فیملی کی وہ جو تڑپ ہے وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ فیملی کے بغیر بندہ کس طرح زندگی گزارتا ہے. تو سب سے بڑی جو سیکھ ہے پردیسی میں وہ یہ ہے کہ بندے کو مٹی سے, رشتوں سے, اپنے ملک سے دلی لگاؤ ہو جاتا ہے. بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میرے ملک کا مقصد کیا ہے, میرے رشتوں کا مقصد کیا ہے. تو یہ چیز میں نے سیکھی. اچھا سر, ہمارے نوجوانوں کو باہر ملک نوکری کرنے کے لیے جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے اپنے ملک میں بندہ کچھ بھی کر لے, آدھے روٹی کما لے, لیکن باہر نہ جائے, کیونکہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. لیکن یہاں کے جس طرح آپ دیکھ لیں نوجوان جس چیزوں میں بزی ہیں, تو میرے خیال سے کہ ہر ایک بندے کو 2-3 سال پردیس میں رہنا چاہیے, کیونکہ پردیس میں کمانا بہت کم ہوتا ہے لیکن سیکھنا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہر ایک بندہ جن کے پاس ڈگری بھی ہو تو وہ 2-3 سال رہ کے آئے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ زندگی ہے کیا. وہ جب اکیلے میں وہاں پہ زندگی گزار لیتا ہے, بہت سارے تکالیف سامنے آ جاتی ہے, ان تکالیف سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے, اور اس سیکھنے کی وجہ سے وہ زندگی میں بہت آگے تک جا سکتا ہے. اچھا سر, باہر وہاں پر کام کر کے آپ نے ایسا کیا سیکھا کہ آپ نے وہ کام چھوڑ کر ملک میں آ گئے اور عوام کی خدمت کرنا شروع کر دی؟ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پردیس میں ایک تڑپ ہو جاتی ہے کہ ملک کیا ہے, لوگ کیا ہے, رشتے کیا ہے. تو جب پاکستان میں تھا تو اتنی سمجھ نہیں تھی لوگوں کی. جب میں چلا گیا ادھر تو پتہ چلا کہ غریبی کیا ہے, احساس کیا ہے, لوگ کیا ہے. تو اسی تڑپ اور اسی جذبے کو لے کر سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا. پھر اللہ نے نصیب پاکستان میں لکھا. پاکستان آ کر وہی کام تھا. اب کام میں نے نہیں, ہاں ایک ملک چھوڑا تھا لیکن اپنا کام میں نے نہیں چھوڑا. جس طرح ادھر میں خدمت کرتا تھا, ادھر بھی اپنی محنت کوشش کرتا ہوں کہ لوگ کی خدمت کر سکوں. 8 سال آپ نے وہاں پر گزارے جی. تو وہاں کے سفر کا اختتام کیسے ہوا, یعنی کہ وہ سفر ختم کیسے ہوا؟ وہ
کافی ایموشنل سا سٹوری ہے, میں کئی بار ایکسپلین بھی کیا ہے, لیکن یہ سب ہوتی تقدیر کی بات. جب ایک جگہ پہ آپ کی رزق ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایک دوسری جگہ میں رزق لکھ دیتا ہے, تو میرے خیال میں اسی وجہ سے بندہ وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے. تو ایک بندے کی خدمت کی وجہ سے وہ سارا میرا جو سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. پاکستان آیا, یہاں پہ دوبارہ سٹارٹ لیا کام کو, پھر سے سرے سے شروع کیا, اور الحمدللہ بہت اچھا. ظاہری بات ہے, پرسنل زندگی بھی ہے, بچے بھی ہے, گھر بھی ہے, ماں باپ بھی ہے. جس طرح آپ کی فیملی ہے اس طرح میری بھی فیملی ہے. تو وہ تو ایک جذبہ ہے, اور وہ صرف میرے خیال میں مجھ پہ فرض نہیں ہے یا کسی دوسرے سوشل ورکر پہ فرض نہیں ہے, نہ ہی کسی عالم کی ڈیوٹی ہے, نہ کسی بڑے کی ڈیوٹی ہے. ہر پاکستانی, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ کرے. سب اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں, سب اپنے لیے کام کرتے ہیں, سب اپنے بچوں کے لیے دوڑتے ہیں. اصل میں زندگی وہی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کے بچوں کے بارے میں سوچیں, اپنے گھر کے ساتھ ساتھ آپ پڑوسیوں کے گھر کے بارے میں سوچیں. تو میرے خیال میں سب سے ضروری چیز وہی ہے. زندگی میں دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ جی ارادہ تو بہت ہے, لیکن وہ پہلے والے کی چپل سے بہت ڈر لگتا ہے. آپ کون سے ڈر لگتا ہے؟ جی آپ کو کیا ان سے سچ میں ڈر لگتا ہے؟ اوبیسلی یار, ڈر تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک اگر آپ کا لائف پارٹنر, جس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت اس نے ساتھ دیا تھا, ابھی نام ملا, شہرت ملا, سب کچھ ملا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے پہلے پارٹنر کو بندہ کہے کہ ہاں یار آپ سائڈ ہو جا, دوسری کی باری ہے. تو الحمدللہ میں بہت خوش اپنے فیملی کے ساتھ. میرے 2 چھوٹے بیٹے ہیں, ان کے ساتھ میرا الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے. باقی یہ خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے کہ دوسری شادی کر لے, لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں. مشہور ہونے کے بعد کیا زندگی بدل جاتی ہے؟ ہاں بہت زیادہ بدلنی, بالکل 390 ڈگری وہ چینج ہو جاتی ہے. جس طرح یہ گھڑی میں آپ دیکھتے ہو نا 12 بجے, جی جی, یہ کمپلیٹلی وہ 90 ڈگری چینج ہو جاتی ہے. عام آدمی کی زندگی اور آپ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ عام آدمی, آپ دیکھو, آپ نکلے ہو مردان سے ادھر آئے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کے دوستوں کو پتہ ہے, آپ کی فیملی کو پتہ ہے, آپ کو راستے میں کوئی تنگ نہیں کرے گا, آپ کو کوئی روکے گا نہیں, آپ کیا کھاتے ہو, کہاں جاتے ہو, کیا کرتے ہو, کیا پہنتے ہو, کس سے بات کرتے ہو, تو وہ آپ کو کوئی نوٹس نہیں کرتا. رائٹ. ہم اگر جاتی بھی ہے تو اگر چپل پہنے کہ چپل کیوں پہنے, اگر ایک بات کر رہے تو اس کو بھی لوگ نوٹس کرتے ہیں. ہم ایک اینگل سے بات کرتے ہیں, لوگ جو ہے اس کو دوسرے اینگل سے لیتے ہیں. باہر نہیں جا سکتے, فیملی کے ساتھ نہیں گھوم سکتے, وہ جو اپنی پرائیویسی ہے وہ کمپلیٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو عام آدمی اور میرے خیال میں جو بندہ فیمس ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں یہ فرق ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں اور لوگ اس کو بڑھا چڑھا کر دوسری طرح سے دیکھتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کیا آپ کبھی بیس بدل کر باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں؟ جی کئی بار. ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا, ایک ہفتے پہلے مری فیملی کے ساتھ. وہ کمپلیٹ میں نے اپنا بیس بدلا تھا. جب میں بعد میں خود کی ویڈیو دیکھ رہا تو میں خود کو نہیں پہچان رہا تھا کہ یہ کون ہے, لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی نوٹس نہیں کرتا. اچھا, تو میں کر لیتا ہوں کبھی کبھار. اچھا, کیا آج تک کسی بھی سیاسی پارٹی نے آپ کو سیاست میں آنے کی دعوت دی؟ بہت لوگوں نے. ابھی جو پچھلا الیکشن تھا تو سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی تو وہ سب آئے تھے, کہا تھا کہ ہمارے ساتھ شمولیت کر لو, ہم یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, لیکن جو کام ہمارے ذمے ہے ہم اس کام کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, نہ کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر ان کے منشور پہ کام کرے. سب کا ایک ہی منشور ہونا چاہیے, اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ فائدہ لینا چاہیے, خود کے علاوہ دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو میرے خیال میں آج کل جو سیاسی پارٹیز ہیں تو اپنے منشور پہ کام کر رہے, اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے. تو ساروں نے آفرز کی تھی لیکن میں نے ٹھکرائی. اچھا, آپ سیاست میں کب آ رہے ہیں؟ ہاں, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن آج کل میرے دوست مجھے فورس کر رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں آئیں گے, آپ کے اچھے دوست اس سیاست میں نہیں آئیں گے تو اس سیاست کا کیا ہوگا. تو آج تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن مجھے دوست جو میرے بڑے ہیں, جو ہمارے مینٹور ہیں, وہ ابھی فورس کر رہے ہیں کہ نہیں آپ نے آگے کچھ کرنا ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے, 2-3 سال بعد یہ پھر عوام دیکھ لے گی. لیکن مقصد ایک ہے, اگر سیاست میں آئے یا نہ آئے, ہم نے اپنی خدمت جاری رکھنی ہے. پبلک کو, ملک کو, قوم کو, مٹی کو سرو کرنا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سیاست میں آئے یا آپ سیاست میں نہ ہو, اس کے لیے دل ہونا چاہیے, ایک جذبہ ہونا چاہیے, اس پہ بندہ کام کرے. یعنی ہمارے پلیٹ فارم سے آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 سال بعد طاہر خان جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ مل کر سیاست میں اتر رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہم منسلک نہیں ہوں گے.
آزاد امیدوار لڑیں گے. میں نے جس طرح کہا کہ مجھے کوئی شوق نہیں نہ الیکشن کا، نہ کرسی کا، نہ نام کا، نہ عہدے کا. یہ میری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی. میری زندگی اگر معنی رکھتی ہے تو ایک مقصد ہے، اس مقصد پہ ہم کام کر رہے ہیں. اگر اس مقصد کے لیے پولیٹیکل وے ہمیں چوز کرنا پڑا تو ہم وہ چوز کریں گے. لیکن ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ یہ نہیں کریں گے کہ ہاں ہم کسی کے پارٹی کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ الیکشن لڑوا لیں. اس پہ بھی ہم سوچ رہے، باتیں کر رہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ایسا کوئی ٹائم آ گیا زندگی میں کہ آپ کو عوام کی خدمت کرنے کے لیے سیاست میں آنا پڑا، تو پھر آپ کی کیا سوچ ہے؟ پھر ڈیفینیٹلی آئیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ آپ کا سیاست میں آنے کا ارادہ ہے؟ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی کہا کہ ارادہ میرا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے مینٹور ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے کہ جس طرح لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، اگر اچھے لوگ اس میں نہیں آئیں گے تو جس طرح ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو یہ ایسا ہی رہے گا. تو اس پہ سوچ ہے ابھی ہماری. ابھی ہم فاؤنڈیشن رجسٹر کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر اس پلیٹ فارم سے ہم نے مینٹین کر لیا اپنی خدمت کو تو پھر کوئی ضرورت نہیں سیاست میں آنے کا. لیکن اگر ضرورت پڑی پبلک کو، عوام کو، تو ڈیفینیٹلی پھر ہم جوائن کریں گے. اچھا سر، جو لوگ بلیم کرتے ہیں، مطلب آپ کی ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، طاہر خان یہ کر رہا ہے، طاہر خان وہ کر رہے ہیں، طاہر خان یہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس چیزوں پہ میں بالکل بھی کان نہیں دھرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے عزت اور ذلت دینے والا میں ہوں، اور اس چیز پہ میرا پورا ایمان ہے. اگر پوری کائنات، پوری مخلوق، اللہ نے جتنا دنیا اور جتنے سیارے، جتنے مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، سب اکٹھا ہو جائے اور اللہ نے آپ کو عزت دی تو یہ مخلوق، یہ کائنات آپ کو ذلت نہیں دے سکتی. اگر اللہ نے آپ کو ذلت، آپ کے نصیب میں ذلت لکھی ہے اور یہ ساری دنیا والے آ کے آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو آپ کو عزت نہیں دے سکتی. اور آپ اگر تاریخ دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ کام کر رہے تو اس کے مخالفین ہوتے رہتے ہیں. میں ان کا بھی مشکور ہوں، لیکن الحمدللہ میں ان چیزوں پہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. بالکل، عزت اللہ کی ذات دیتی ہے. سر، گوگل پوری دنیا استعمال کرتی ہے، اس پر جہاں بھی کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے. لیکن میں جب آپ کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے سرچ کیا طاہر خان، مجھے آگے سامنے سے آ گیا پاکستانی کرکٹر. میں وہاں گیا، پوری کرکٹ کی ٹیم کی لسٹ دیکھی، کوچ کی دیکھی، مجھے کہیں آپ کا نام نظر نہیں آیا. یہ آپ کرکٹر کب تھے؟ یہ بچپن سے میرا شوق تھا کہ میں کرکٹر بنوں. پھر وہ شوق میرا پورا نہیں ہوا. پھر گوگل کو ترس آ گیا تو پاکستانی یوٹیوبر کے وجہ ان لوگوں نے پاکستانی کرکٹر وہ وہاں پہ نوٹ کیا. تو میرے خیال میں میرے دل رکھنے کے لیے گوگل صاحب نے کی ہے. لیکن کیا کرے، ٹیکنالوجی ہے تو ان کی بھی غلطی ہے گوگل انکل کی. تو گوگل انکل پلیز کریکٹ، آئی ایم ناٹ پاکستانی کرکٹر، آئی ایم پاکستانی سوشل ورکر، اور یو کوڈ رائٹ پاکستانی یوٹیوبر. سو یہ آپ گوگل سے ریکویسٹ کر لیں تاکہ وہ وہاں پہ ٹھیک کر دے. کیا خیال ہے آپ کا؟ گوگل کی ٹیم کے ساتھ کوئی رابطہ کیا تھا اپنا نام وہاں پر لکھوانے کے لیے؟ نہیں جی، وہ خود بخود کر لیتے. پتہ نہیں، میں بھی حیران تھا. میں خود گوگل کیا کہ بھائی طاہر خان کے بارے میں یہ گوگل صاحب کیا کہتے، تو وہ خود وہاں پہ آیا کہ طاہر خان پاکستانی کرکٹر. لیکن جب میں نے دوسرا چیز دیکھا طاہر خان آفیشیل، تو پھر گوگل نے کہا کہ پاکستانی یوٹیوبر. اچھا، یعنی طاہر خان جو ہے وہ کرکٹر نہیں ہے، وہ جو انفارمیشن ہے وہ غلط ہے؟ غلط ہے جی، ہاں بالکل غلط. تو آپ پہلے وہ انسان ہے جس نے گوگل کی انفارمیشن کو غلط قرار دیا ہے؟ ہاں بالکل. میں نہیں، بہت سارے لوگ ہیں لیکن کوئی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا. میں نے اسکرین کہتا کہ گوگل کی غلطی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزوں میں ہوں گے. تو آج راؤنڈ 2 میں ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر خان صاحب اور ہم ان سے کریں گے کچھ سوالات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے آپ سر؟ خیر میں اللہ کا. سر آپ صبح کس وقت اٹھتے ہیں؟ میں صبح فجر کے ٹائم اٹھتا ہوں، فجر پڑھنے میں اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے سر. اور شام کو کس وقت سوتے ہیں؟ شام کو پہلے میں سوتا تھا 10 بجے. ابھی ریسٹورنٹ کی وجہ سے میں کافی بزی ہوتا ہوں یہاں پہ، تو کبھی 12 بجے سو جاتا ہوں، کبھی 1 بجے. ٹھیک ہے سر. صبح سے لے کر شام تک آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو فی الحال ریسٹورنٹ کی وجہ سے کافی یہاں پہ بزی ہوتا ہوں، کیونکہ نیو بزنس ہے، اس کو چلانا بڑا ٹف جاب ہے، آسان نہیں ہے. تو اس کو مینیج کرنا، تو آج کل تو میں ریسٹورنٹ کو زیادہ ٹائم دیتا ہوں یہاں پہ. سر آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں؟ ناشتے میں جی پہلے میں کھاتا تھا، ابھی میں ڈائٹ پہ ہوں. ڈائٹ سے پہلے جو بھی چیز ملتی تھی وہ میں کھا لیتا تھا. آملیٹ تھا یا شاید سبزی وغیرہ. آج کل جو میں لیتا ہوں تو براؤن بریڈ کے ساتھ میں بوائل ایگز لیتا ہوں اور گرین ٹی لیتا ہوں. سر آپ نے کس عمر میں شادی کی تھی؟ میں تھا تقریباً، شادی جب میں نے کی تھی میری 25 سال کی عمر. سر کیا آپ نے پسند کی شادی کی تھی؟
पसंद भी कह सकते हैं और माँ बाप की पसंद भी। एक पसंद ही तो वो माँ बाप ने नहीं की, फिर दूसरी पसंद आई, अभी अल्लाह करे तीसरी पसंद आई। सर तो क्या वो पसंद की शादी आप करना चाहते हैं? कौन सी? जो आपकी पसंद थी और नहीं हुई? भाई वो 6-7 बच्चों की माँ होगी खुदा के बंदे, वो दूसरे की बीवी बन चुकी होगी, बच्चे होंगे उसके। सर आपकी नज़र में कामयाबी किसे कहते हैं? कामयाबी सेटिस्फेक्शन को, जो चीज़ आपको सुकून दे वो मेरे ख्याल में कामयाबी है। वो सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रास्ते में है। सुकून आपको पैसे में मिलती है, सुकून आपको शोहरत में मिलती है, सुकून आपको बंगलों में मिलती है। सुकून आपको वो चीज़ से मिलती है जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम करते हो। आप एक बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस कर देते हो, वो आपके लिए दुआ कर देती है, उससे सुकून मिलता है। आप एक भूखे को खाना खिला देते हो, उससे आपको सुकून मिलता है। तो इस तरह चीज़ों में सर क्या आपको कभी नाकामी का सामना करना पड़ा है? जी, कई बार जब आप सफ़र करते हैं तो इस सफ़र में जब आप एक मुकाम तक पहुंचते हैं तो आप बहुत सी जगहों पे गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। वो इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, पलट के झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म करने का है एक बहाना। तो नाकामी मेरे ख्याल में हर बंदा, आप जब जो बंदा देख ले, जो बंदा कामयाब हो, उन्होंने नाकामी की सीढ़ियों पे चढ़ के वो बंदा एक नाम तक पहुंचा है। तो हर कामयाब बंदे के पीछे मेरे ख्याल में नाकामी की सबसे बड़ी वो हाथ है, वो नाकामी को कंट्रोल करके बंदा एक जगह तक पहुंचा। सर क्या अभी आप खुद को कामयाब इंसान समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद को, लोग कहते हैं कि मशहूर है, प्ला है। मैं कामयाब, मैं खुद को बहुत ही कमज़ोर बंदा समझता हूँ। इंसान बहुत ही कमज़ोर है। कामयाब लोगों की नज़र में बंदा कामयाब होता है। कामयाब तब बंदा होता है जब वो दिल में सेटिस्फाइड हो कि हाँ यार, मैंने ऐसा कुछ काम किया है। जो दुनिया तो फानी है, हम सब ने मरना है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 30 साल बाद सब ने जाना है। बिल्कुल। जब आप जिस टाइम मर रहे हो और आपकी सांसें आखिरी सांसें, और उस वक्त आप सेटिस्फाइड हो कि मैंने उस जहान के लिए कुछ किया है, तब मैं खुद को कामयाब समझूंगा। अदरवाइज इस दुनिया में कामयाबी ये नाम, शोहरत, पैसा, दौलत कोई चीज़ नहीं। आपका पसंदीदा शख्सियत कौन है? पसंदीदा शख्सियत जिसकी वजह से अल्लाह ने इस जहां को और सारे कायनात को फ़ायदा किया है, वो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो सिर्फ मेरे नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक रहनुमा बन के आए थे। और अगर कोई भी बंदा उनकी ज़िंदगी को स्टडी करे, उनके बारे में पढ़े, बदनसीबी हमारी यही है कि हमने सिर्फ स्कूल कॉलेजों में पढ़ा है, हमने सिर्फ नबी नहीं देखी, हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नहीं देखी। तो अगर मैं सबसे कहता हूँ कि सोशल मीडिया से, टिकटॉक वगैरह से निकल कर कभी अपने नबी की ज़िंदगी के बारे में पढ़े, कभी उनके तकालीफ के बारे में पढ़े, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी हस्ती थी जो सिर्फ अपनी उम्मत के लिए रोता था, अपनी उम्मत के लिए दुआ करता था। तो मेरे सबसे पसंदीदा शख्सियत वो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो है, लेकिन सर मौजूदा ज़माने में पसंदीदा शख्सियत आपका कौन है? मौजूदा ज़माने में बहुत है ऐसे, एक नहीं। मैंने अपने बड़े भाई से बहुत कुछ सीखा है। मेरे बड़े भाई है, जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी है बहुत तकलीफ़ के साथ, और मेरे अब्बू ने। तो अगर मौजूदा ज़िंदगी में आप कहें तो मेरे वालिद और मेरे भाई। सर आप आखिरी बार कब रोए थे? मैं बहुत रोता हूँ, और मेरे ख्याल में ये कोई कमज़ोरी वाली बात नहीं है। हम जो ये लोग कहते हैं ना कि सेलिब्रिटी है, बड़े लोग हैं, तो कभी कभार लोगों के सामने हंसते हैं, लेकिन जब दिल भर आता है तो कहीं खामोश जगह पे जाके खूब रो लेते हैं, अपना दिल हल्का कर देते हैं। लोगों के सामने फिर एक चेहरा लेके आते जो मुस्करा रहा हो, लेकिन उसके पीछे जो जितनी भी तकलीफ़ है तो वो हम सहते हैं। और तकरीबन हम 1 महीने में 1 दिन ऐसा होता है कि हम एक खामोश जगह पे जाके खूब रोते हैं। सर आपकी ज़िंदगी का पुरसुकून लम्हा कौन सा था? जब मैं अपने अम्मी को हरम पाक लेके गया था। उनकी बचपन की ख्वाहिश थी कि वो हरम को देखे। फिर जब मैं सऊदीया गया तो अल्लाह ने रहम किया। तो जब मैं अपने अम्मी को हरम पाक लेके गया और जब मेरी अम्मी ने हरम को देखा और वो रोने लगी, वो मेरे सबसे पुरसुकून लम्हा था। सर आपको कितनी ज़ुबानें बोलनी आती है? मुझे पश्तो, उर्दू, पंजाबी थोड़ी बहुत, अरबी आती है, इंग्लिश आती है, बंगाली थोड़ी बहुत आती है। तो मेरे ख्याल में 5-6 ज़ुबानें हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा राउंड 2, और अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अभी रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी राउंड 3। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राउंड 3 में मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ, हुज़ैफ़ा जावेद आपका होस्ट, और हम कुछ सवालात ताहिर खान से करेंगे। और रहिए हमारे साथ। एनी निकनेम दैट यू लाइक?
My friend called me Jangul. So there's the one name I like the most, Jangul. Favorite holiday destination? Favorite holiday destination, I really love Malaysia. I visit Malaysia and there is one place in Malaysia which called Langkawi. So I love Langkawi. Langkawi. Favorite place in Pakistan? Favorite place in Pakistan, that would be Kumrat. Kumrat. Peshawar or Islamabad? Islamabad. Islamabad. Imran Khan or Mia Mohammad Nawaz Sharif? I will choose Imran Khan. Imran Khan. Why? I love him. ٹھیک ہے. شاہد افریدی اور مصباح الحق؟ Lala, no doubt. لالا. طاہر خان اور کبیر خان افریدی؟ Kabir Khan Afridi. وہ کیوں؟ I like him, yaar. He's my buddy. Which phone do you use? iPhone. I love iPhone. iPhone. Yes. چلو. Which app on your phone do you use the most? I guess the most I used Instagram, I guess. Yes. Instagram. Favorite game کیا ہے؟ Favorite game is cricket. Cricket. Yes. Favorite player? Virat Kohli. Virat Kohli. What sports do you enjoy watching? Watching. Watching. Yeah, I love enjoying cricket. Cricket. Yes. Favorite journalist? Favorite journalist. This is very different question because I would say I like Hamid Mir Hamid and Salim Safi. سلیم صافی. Favorite program on TV? احساس with Tahir Khan. وہ تو آپ کی اپنی ہے نا. ہاں تو وہی میرا فیوریٹ ہے, اس کے علاوہ میں کوئی دیکھتا نہیں. یہ بھی اپنی پروگرام کی پروموشن. ڈیفینیٹلی نہیں, میں کوئی پروگرام وغیرہ دیکھتا نہیں, اپنا اس لیے دیکھتا ہوں کہ اسے میں کچھ سیکھوں کہ طاہر خان نے کچھ غلطی کی ہے کہ نہیں, تو دیٹس وائی میں اپنا پروگرام دیکھتا ہوں. فیوریٹ ڈش؟ فیوریٹ ڈش, آئی لو چکن بریانی, لیکن ابھی نہیں کھا سکتا بیکاز آئی ایم آن ڈائٹ. ڈائٹ پر. Yes. فیوریٹ کار کون سی ہے آپ کی؟ اس چیزوں میں مجھے کوئی دلچسپی ابھی نہیں. کون سی گاڑی ہے آپ کے پاس؟ ابھی میرے ساتھ ہے یہ ٹویوٹا سلون, اور میرے بہت لوگ کویشچن کرتے فیوریٹ کار ہے, تو یہ 4 ٹائر ہو اور مجھے بٹخیلا سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے پشاور لے کے جاتی تو حرام دہ, دیٹس انف. بیسٹ فرینڈ کون سا ہے آپ کا؟ کیا یار جھگڑا کرواؤ گے, میرے اتنے سارے دوست ہیں تو پھر بولیں گے کہ اچھا میں بیسٹ فرینڈ نہیں ہوں آپ کا. بیسٹ فرینڈ میرے بچپن کے دوست ہیں. بچپن کے؟ ہاں 2-3 دوست ہیں, وہ بچپن سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. ون میسج فار یور فینس؟ آئی لو یو آل اینڈ کیپ سپورٹنگ, کیپ اسمائلنگ. خوش رہو, آباد رہو. میں آپ لوگوں کے بغیر, آپ لوگوں کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہوں. طاہر خان ایک نام ہے, اس نام کو عزت دینا, اس نام کو شہرت دینا, اس نام کو عزت دینا آپ لوگوں نے دی ہے. تو آئی لو یو, اور جس طرح میں کام کرتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ اس کام کو اور مزید آگے لے کے جاؤں, اور آپ جس طرح سپورٹ کرتے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. سر بہت مہربانی ہمیں وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ ٹیم زندگی کا, جو مردان سے اسلام آباد خصوصی یہاں پہ آئے تھے. ماشاء اللہ دے آر ویری ٹیلنٹڈ ینگ گائے. بہت سارے لوگ آتے ہیں انٹرویو لینے, یہ ان کے ماشاء اللہ وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ سٹارٹ ان لوگوں نے لیا ہے, تو میرے بیسٹ ویشز ہے. بڑی تگڑے بندے ہیں ماشاء اللہ, بہت آگے تک جائیں گے. تو کیپ راکنگ, اور میری دعا اور میری سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.